ہر کسی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. ہر فرقے والے کو مہربان ہے. جو فرقے میں نہیں ہے اس کو بھی دنیا دار ہے, اس کو بھی یہی گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے. پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے اللہ کا. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا, اتنا بڑا افسر ہو گیا, کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں, اتنی صحت ہے, کرم نہیں تو اور کیا. اور ہم کہتے ہیں تم اس کو اگر کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس ہیں. جو کافر کو دیں وہ تم کو دیں, تمہارے پہ کیا کرم ہوا. کبھی سوچا ہے؟ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پہ رب کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. اگر 2 4 5 7 دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں ہوتا ہے, الٹا اس کے مخالف ہو گئے, وحشت ہوتی ہے, تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں ہے. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لہواؤں میں لیتا. اپنے آپ کو پہچاننے کا راز میں کیا ہوں, رب مجھ میں کتنا مہربان ہے, میرا مرشد کیا ہے, یہی کسوٹی ہے. بزرگوں نے یہی کسوٹی ہے کہ جسے پہچانا جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے. اب یہ بات تو بتا دی دل کی, اگر اس پہ عمل بھی نہ ہو تو پھر بیکار ہی ہے. اب اس کی اجازت ہوتی ہے, اللہ اللہ کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا اگر آپ وظیفہ کرنا چاہیں تو کسی عامل سے اجازت لینی ہوگی تب وہ کارگر ہوگا, ورنہ رجت ہو سکتی ہے. اگر کسی صورت مزمل یا جن کے لیے اجازت ضروری ہے تو اس میں جس میں پورا قرآن مجید بند ہے, کیا اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی؟ اس کے لیے صورتوں کے لیے عامل کی اجازت ہے اور اس میں ذات کے لیے کامل کی اجازت ہے. عامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے, کامل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے. وہ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, ساری رات پڑھتے رہیں, شیطان کونے پر کھڑا ہنستا رہتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے تھکتا رہ, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی کہ میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے کیا ہو گیا, میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. وہ شیطان نے دل موڑ دیا. جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے دل پہ چلا گیا, اس کا دل منور ہو گیا, تو یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. اس کے پاس ہندو فوج ہے, جنات کی بما اصلح, حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو, تباہ کرو, کچھ بھی کرو, یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. وہ آئیں گے تمہیں بیمار کریں گے, باز نہ آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے. جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا, اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے. اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا. پھر تم بندہ نہیں رہے, بندہ نواز بن گئے, غریب نہیں رہے, غریب نواز. یہ تو اس کی اجازت ہوئی. اب اس کا طریقہ بھی بتائیں. روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں. فجر کی نماز کے بعد لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے, ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو. جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے, اسی طرح 66 کو اس میں اللہ سے نسبت ہے. آپ تھوڑے دن لکھیں گے, ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. اگر رب نے چاہ تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹیک ٹیک ٹیک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہم لائے بار بار ایسا کریں گے, رب نے چاہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے.
رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات کے بعد اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا، وہ سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق اللہ رسول سے ہے، ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ سو رہے ہیں، کرام کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا۔ دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے، اور یہ درود شریف پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کے تصور میں سو گیا تھا۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو۔ اور وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ ذاکر کے اوپر فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیں تو صحیح، پھر وہ 70,000 ہوتا ہے، پھر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر آسمان تک۔ صبح اٹھیں، آفس میں جا رہے ہیں، کاروبار جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ ذکر خفی کو ذکر قلبی سمجھتے ہیں، ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے۔ جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہیں ملتا وہ ذکر خفی کہلاتا ہے، دھڑکنوں والا ذکر ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ اب جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہیں، وضو ہو یا نہ ہو، آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن آپ کو پانی میں رکھا جائے، دل میں تو پانی جائے گا نہیں، تو وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جم جائے گا، وہ نور اس دل کو دھو ڈالے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ انداز۔ اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، وہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے۔ بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں، بعض جمالی ہوتے ہیں۔ جلالی شخص اگر ذکر کرتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت غصہ آتا ہے، تھوڑا بہت غصہ آتا ہے، اگر غصہ آئے تو درود شریف پڑھیں، درود شریف اس کو ٹھنڈا کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہ جب مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے، اس سے پہلے کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر الہی کرتے، لیکن جب ذکر الہی سے غصہ آتا درود شریف پڑھتے، ٹھنڈا ہو جاتے، ذکر الہی سے خیال پیدا ہوتا دنیا کو چھوڑو جنگل میں جاؤ، درود شریف پڑھتے، وہ ان کو نارمل کر دیتا۔ زبانی عبادت میں سب سے افضل درود شریف ہے، لیکن جب ذکر قلبی عطا ہو جائے تو درود شریف اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ جلالی ہے، وہ ایک دفعہ ذکر لے کے دیکھیں، وہ کہیں گے ہم 24 گھنٹے اللہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جلالی ہے، ہم کو تو ذرا بھی جلال نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آئے گا؟ جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آتا، اس کو حضور پاک ہی عطا کرتے ہیں، پھر جس کو وہ ذکر دیتا ہے اس کے سینے پہ حضور پاک اپنی مور لگا دیتے ہیں۔ حضور پاک کا اسم مبارک جمالی ہے، ٹھنڈا ہے، پھر 24 گھنٹے اللہ کرتا رہے، دن کر رات کر زبان سے کر دل سے کر، ذرا بھی جلال نہیں ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش